बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। कोरोना वायरस की वबा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है और जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मगर खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में इस जुज़वी लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी कर दी गई है। अभी तक जो दरमियानी तबका था जिसके ऊपर ख़ासकर ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा था और दिन ब दिन जिसकी परेशानियों के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा था, अब उनके लिए आसानी ये पैदा हुई है कि तमाम तर कारोबारी मराकज़ को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने का जो अंदिया है वो दे दिया गया है और आज से कारोबार जो हैं वो चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ आज गज़नफ़र ऐवान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, उसके साथ आसिम अमीन साहब मौजूद होंगे। सबसे पहले गज़नफ़र ऐवान साहब से शुरू करेंगे। गज़नफ़र साहब बताइएगा, आप देखते हैं कि ज़िलाई हुकूमत जो है बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है इस वक्त और जो सूबे के अंदर जो हालात हैं उसके अलावा ख़ासकर ज़िला लाहौर की अगर बात की जाए तो ज़िला लाहौर के अंदर जो कारोबारी मराकज़ हैं, क्या उनके ऊपर जो अमल दरामद जो पॉलिसी दी गई थी हुकूमत पंजाब की जानिब से उसके ऊपर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो लॉकडाउन के हवाले से कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन खोला गया है ये खुशी की खबर नहीं है, ये मजबूरी है कि कारोबार देना है, छोटे तबके को कारोबार देना है। इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। ना हुकूमत खुश है, ना WHO खुश है, ना डॉक्टर्स खुश हैं, ना हमारे फिजिशियन खुश हैं। बल्कि डॉक्टर्स ने 2-4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि ठीक है मजबूरी हम भी समझ रहे हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ना खोला जाए या स्टेप बाय स्टेप। लेकिन शहरियों के लिए एक बड़ी बात है ये कि 2 माह मुसलसल जो कारोबारी मराकज़ थे उनके बंद थे, उसके बाद अब जो उनके तासुरात हैं शहरों के ऊपर देखा जाए तो गज़नफ़र साहब कहा जा सकता है कि वो खुश दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें थोड़ी छूट दी गई है, नरमी हुई है लॉकडाउन के अंदर। मैं उस बात की वजाहत करने जा रहा था कि WHO ने कहा है कि 2020 जो है ये कारोबार का साल नहीं है, ये प्लानिंग का साल नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी बचाने का साल है। तो ज़िंदगी होगी तो कारोबार भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। इस दफ़ा मतलब 2020 में हमें कोई प्लान नहीं करना, कोई नए सिरे कारोबार नहीं खोलना, सिर्फ अपने और अपने अहले याल को, बच्चों को बचाना है। तो जितना ठीक है, गवर्नमेंट ने मजबूर है, गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो रही है ताजरों से और लॉकडाउन खोल रही है, मजबूरी भी है, ठीक है, क्योंकि कारोबार करना है, खाना पीना का वो ना हो कि भूख से मर जाए। लेकिन मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कभी खुश नहीं है और अगर ये लॉकडाउन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। वो लॉकडाउन खोल रहे हैं लोग, अगर लॉकडाउन खोल रहे हैं, ज़्यादा घरों से बाहर यकदम आ गए हैं, तो काइंडली मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल से कि आप जितना एहतियात कर सकते हैं अपने तौर पे, अपनी फैमिली के तौर पे, अपने बच्चों के तौर पे, अपने आप को लॉकडाउन में रखें, अपने घरों में रखें, ऑफिस में रहें तो सेफ रखें। लापरवाह हो कि आप ज़िंदगी को ये ना समझिएगा कि कोरोना है नहीं या ख़त्म हो गया या होगा नहीं। कोरोना है और ये रहेगा और आइंदा हमने इसी के साथ जीना भी है, मरना भी है। अच्छा, आपने सर्वे भी किया होगा, आप क्या देखते हैं कि आज जो कारोबार खुले हुए हैं, अगर दुकानदार के लिए ज़रूरी कहा गया कि वो मास्क का इस्तेमाल करे, ग्लव्स का दस्तानों का इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, जो शॉपिंग करने के लिए, जो ख़रीदारी करने के लिए आम शहरी दुकान पर जा रहे हैं, क्या वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया? आज अगर ना होता हुआ ये दिखाई दिया तो इससे तो मुसलसल जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। जी मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि आज शहर में बिल्कुल 90% जो कारोबार है खुल गया है। सिर्फ शॉपिंग मॉल बंद हैं और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हैं, बाकी सारा खुल गया है। 50% तक लोग एहतियात कर रहे हैं अपने तौर पे, वो जो समझदार हैं, जो वबा को समझते हैं वो कर रहे हैं। वरना जो 50% है मजदूर आदमी है वो कहता है जी हम भूख से मर रहे हैं, हमें क्या लगे कोरोना से। ना वो सैनिटाइजर लेके गए हैं, ना वो मास्क लेके गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केटें खुली हैं, मैं देख आया हूँ, सारा शहर में फिर आया हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। 50% लोग जो पहले अवॉइड कर रहे थे या कोरोना से हिफाजती इंतजाम कर रहे थे उन्होंने किया हुआ है। दुकानदारों ने अपने तौर पे कोई जो हिफाजती तदाबीर हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है या कुछ भी है, उन्होंने कोई नहीं किया। किसी दुकानदार ने अभी तक SOP पे अमल नहीं किया। गज़नफ़र साहब वापस आऊँगा आपके पास। आसिम अमीन साहब, क्या लगता है कि आपने 2 पेशन गोइयाँ की कि पहले मरहले के अंदर नरमी आएगी, काफ़ी हद तक वो साबित हो चुकी है, सच साबित हो चुकी है। दूसरे मरहले में कैसे देखते हैं? 31 मई तक जो ये लॉकडाउन लगा दिया गया हुकूमत की जानिब से, जुज़वी लॉकडाउन, और काफ़ी नरमी भी कर दी गई है। अब तो ये खबर भी हमारे ज़राए दे रहे हैं कि 9 सरकारी दफातर को भी खोला जाएगा आइंदा। तो क्या देखते हैं कि आइंदा क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद खान साहब, देखें हर इंसान की अपनी अपनी राय होती है। मेरी राय के मुताबिक मैंने लास्ट वीक में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपको बोला था कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक लॉकडाउन खुल जाएगा
اور آج اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن غریب لوگوں کا روزگار سارا اسی انڈسٹری سے تھا کہ ہر ایک کے اپنے اپنے باعزت طریقے سے روزگار کماتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے وہ روٹی لے کے جاتے تھے. دوسری بات رہی کہ دیکھیں کرونا، میری رائے کے مطابق، میں لاسٹ ویک میں بھی بہت مرتبہ پروگراموں میں بولا کہ کرونا کا وجود میری ریسرچ کے مطابق، میری رائے کے مطابق تھا ہی نہیں. یہ ایک پراپر پوری ایک فلم تھی جو بنائی گئی، اس میں بہت سارے پوری انڈسٹری کہہ لیں کہ اس میں انہوں نے کام کیا. اس کو ہم اس صورت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں سارے ملک آ گئے. انڈسٹری کو بنا لیں جی آپ ملکوں، ٹھیک ہے. یہ ایک پوری پلاننگ ہے، اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے، جب پھر کسی دن انشاءاللہ کریں گے اس پہ. لیکن آج لوگوں کو ان کے کہتے ہیں نا کہ سانس میں سانس آئی، لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی. وہ کہتے ہیں بے شک 5 بجے تک کھولا تو ہے نا، ہم تو گھروں میں بیٹھ کے آوازار ہو چکے تھے. زندگی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمیں کس سائڈ پہ لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب آنے والے دنوں میں مزید بہتریاں ہوں گی. آہستہ آہستہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کھلتے جائیں گے. اب جیسے کہ آج کی خبر تھی کہ 9 ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. اب پھر آہستہ آہستہ 9 سے آگے 9 ہوں گے، پھر آگے مزید 9 ہوں گے. امید ہے کہ آگے جون تک ہمارے بہت سارے کیا پاکستان پورا ہی انشاءاللہ کھل جائے گا اور ساری چیزیں جو سی ہے نا نارمل ہو جائے گی. آپ کے ذرائع ہمیشہ آپ کو بڑی معنی خیز اور جو حقیقت پسندانہ خبر ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ آج بھی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، وزیر اعظم کو تمام تر وزراء نے بریفنگ دی ہے، اس کے اندر آئندہ کا جو لاہے عمل ہوگا 31 مئی کے بعد یہ لاک ڈاؤن مسلسل جو ابھی تک جزوی تھا اور جس میں نرمی آ چکی ہے یہ کھول دیا جائے گا یا اس کو دوبارہ سے ری ٹیک کیا جائے گا، دوبارہ سے لاک ڈاؤن؟ خان صاحب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹم کے ساتھ چلانی پڑتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر انسان کا گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کا کیا، دنیا کے ملک کا سربراہ ہے USA، امریکہ. وہاں سے جو پالیسی چلتی ہے نا وہ ساری اسٹیٹ پہ جو سی ہے وہی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اب چیزوں کو پیپر ورک میں لے کے جانا ہے. پاکستان میں بہت ساری پرابلمز ہیں، ہمارے اوپر بہت سارے قرضے ہیں. دیکھیں وہ ہم خان صاحب کی پالیسی بہت اچھی ہے، ہم ان قرضوں میں ریلیف بھی تو لینا نا. جو WHO نے کہہ دیا یا دوسرے ملکوں نے کہہ دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں ان کو جو جتنا افیکٹ ہوگا اتنا اس کو ریلیف دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں، آج ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ نیوز اگر ختم ہو جائے دنیا میں کرونا کی تو کرونا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اب سارا پیڈ پروگرام چل رہا ہے کہ ہم نے پیپر ورک میں چیزوں کو پورا کرنا ہے اور آگے پیش کرنی ہے. ہم پیپر ورک پورا کریں گے تو ہمیں وہ ساری چیزیں ریلیف ملیں گی. یہ مہینہ ایک پیپر ورک کے لیے ہمیں چاہیے کہ پیپر ورک میں ہم جتنا زیادہ ڈالیں گے کہ لو جی اتنے کیسز ہو گئے، اتنی اموات ہو گئی، اتنے صحت یاب ہو گئے، یہ چیزیں منہ زبانی نہیں چلنی، خبروں سے نہیں چلنی. خبروں میں تو جو ہم نے پالیسی دے دی وہ چلتی جا رہی ہیں. یہ چیزیں اب پیپر ورک میں آئیں گی تو ہمیں آگے مزید ریلیف. مظفر احوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا اتفاق کرتے ہیں عاصم صاحب کی بات سے کہ کرونا کا وجود ہے ہی نہیں، یہ ایک سازش کی گئی تھی اور عالمی سطح پر یہ سازش تھی جس کے اندر تمام تر ملک جو تھے وہ شامل تھے؟ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں یہ کہنا کہ کرونا ہے نہیں یہ تو خیر میں سے ایگری نہیں ہوں. یہ بات ضرور ہے، دیکھیں وہ میں آج بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کرونا آیا ہے اور کیسا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ باقی کسی بیماری کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، باقی کسی بیماری کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ کیسی کرونا ہے کہ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کو TB ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ کو کیا چیز ہے. نہیں، جو کھانس رہا ہے، جو ہلکا سا کھانسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلو جی کرونا بات. جبکہ کہا جا سکتا موسمی بیماریاں ہیں یہ جو ابھی تک موجود. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہر وقت فضا میں 200 قسم کی جراثیم موجود ہوتے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. یہ سائنس کی مطلب ایجاد، سائنس کی یہ ریسرچ ہے کہ 200 جراثیم فضا میں ہیں. کچھ انسانی باڈی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ انسانی باڈی کے نیگیٹو جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں عاصم صاحب کہ جی جون تک یہ سارا سلسلہ جو انٹرنیشنل یہ سازش کہہ لیں، ایک وے کہہ لیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ 2023 تک جانی ہے. 2023 کا جو ایشو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں 2 طاقتیں آمنے سامنے ہیں، ایک امریکہ اور چائنا
اور دوسری خلافت عثمانیہ 2023 میں آ رہی ہے، جس نے 50 ملکوں کا قبضہ لینا ہے، اور جس میں مین بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو روکنے کے لیے یہ ساری، میرا اندازہ ہے، میرا ہو سکتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے جو سلطنت عثمانیہ کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جس میں بڑے بڑے ہمارے اسلامی اب یہاں پر بل گیٹس کی ان تمام تر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اور جو کہا جا رہا تھا کہ بل گیٹس جو ہے کہ وہ مکمل طور پر جو یہ ابھی تک فلم جو سین کریٹ کیا گیا ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے، اور 2023 میں اس کی ویکسین جو ہے بل گیٹس کے ذریعے ہی، اسرائیل کے ذریعے ہی دنیا میں آئے گی۔ کیا اس سے اتفاق کر رہے ہیں، اسی چیز کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کرونا وائرس کے پیچھے G8 ممالک ہیں جو دنیا پہ کنٹرول کرتے ہیں، جن کو ہم عالمی طاقتیں کہتے ہیں، ان کا حکم نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے ہم گھر میں باپ کا حکم نہیں مانیں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ دنیا میں جو G8 ممالک ہیں، یہ وبا ان کی پھیلائی ہے، چاہے وہ جراثیم ہے، چاہے وہ وبائی امراض ہے، چاہے وہ معیشت ہے، کوئی معیشت کو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے اس کے مطابق تمام جو ترقی پذیر ملک ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، باقی لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب ہم لاکھ چیخ لیں کہ جی کرونا وائرس ہی نہیں ہے، وبا ہی نہیں ہے، وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو عاصم صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی ایک چارٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر ملک نے 5 سے 6 7 لاکھ بندے کی لسٹیں دینی ہیں کہ یہ بندے ہم نے کرونا کی آڑ میں دے کے مار دیے ہیں، یہ ہماری ہے۔ کل اس کا دیکھیں، اس کی پلاننگ یہ ہے عالمی دنیا کی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ملک اپنا کلیم کریں گے کہ جی 4 لاکھ بندہ مر گیا ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 2000 10,000 20,000 جتنا مطلب ارب ڈالر بنتا ہے آپ کا معاوضہ، آپ معاوضہ لے لیں۔ مطلب انسان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے اس ٹائم، صرف G8 ممالک کی جو معاشی پالیسی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آگے وہ معاشی پالیسی کیا بناتے ہیں، اس کے لیے وہ ملکوں کو۔ عاصم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آخر میں صرف یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا بتائیے گا مختصر کہ بایو وار شروع ہونے جا رہی ہے جس کا اندیہ بار بار دیگر جو ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی دیا جا چکا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں، ملک صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، میں ایک بات اس میں ایڈ کرتا چلوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ انسانوں کی قیمت مل رہی ہے جی، نہیں تو یہاں تو انسان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ پیپر ورک میں انسان کی ویلیو کے مطابق ان کی مرنے کی قیمت ہمیں پاکستان کو ملے گی۔ تو باقی رہی انشاءاللہ جی آپ کا سوال تھا بایو وار کا، دیکھیں امریکہ نے ہر صورت چائنا کو اب روکنا ہے کہ اس کو میں سپر پاور ہونے سے روکوں، حالانکہ وہ سپر پاور بن چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کے سسٹم کے مطابق ابھی وہ سپر پاور ڈکلیئر نہیں ہوا۔ اب یہ لڑائی صرف چائنا کی ہے، اب یہ بنے گا گروپ جس میں USA اور جتنے یورپین ملک ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ ہوں گے، اسرائیل ایک سائڈ پہ ہوگا، چائنا اور ایشیا کے ملک ہمارے وہ ایک سائڈ پہ ہوں گے۔ یہ آگے ایک لڑائی ہونے جا رہی ہے، اس پہ لڑائی ہونی ہے، یہ کوئی اس میں بھی دو رائے کوئی نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہونی۔ اب یہ انسان نے یہ جتنی چیزیں، جتنے میزائل، جتنے ایٹم بم بنا لیے ہوئے یہ اپنے اوپر ہی استعمال کرنے ہیں اور اسی سے دنیا ختم ہونی ہے۔ اب وہ قیامت والا کنسیپٹ تو ہمارا ایمان ہے نا، وہ آنا ہی آنا ہے، لیکن یہ قیامت سے پہلے دنیا ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ سن رہے تھے دونوں سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے، ملک غضنفر ایوان اور عاصم امین صاحب۔ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، مگر تاہم جو صورتحال ہے موجودہ جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی تو آ چکی ہے اور کاروباری مراکز کافی حد تک کھول دیے گئے ہیں تاکہ شہری جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ غربت سے مرنا ایک جانب ایک پہلو ہے کہ غربت سے مرنا ہے اور دوسری جانب ہے کہ کرونا وائرس کے ساتھ لڑتے لڑتے مرنا ہے، مگر جیتنا کس نے ہے؟ جیتنا اسی نے ہے جس نے حکومت کا ساتھ دینا ہے، یا ظاہر ہے کرونا وائرس کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ اپنے میزبان عبید خان کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ نئی زندگی اور نئی شروعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔